بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستو، بحیرہ روم میں یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے سنگم پر ترکی سے صرف 30 کلومیٹر کی دوری پر قبرص نامی نہایت خوبصورت جزیرہ ہے۔ یہ قدیم جزیرہ آج کل 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک یونانی قبرص اور دوسرا ترک قبرص۔ شمالی علاقہ ترک قبرص کہلاتا ہے، جہاں ترکوں کی حکومت ہے۔ لارناکا قبرص کا تیسرا بڑا شہر، تجارتی بندرگاہ اور سیاحتی مقام ہے۔ قبرص کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی یہی ہے۔ یہاں نمکین پانی کی ایک جھیل ہے، جس کے کنارے ایک خوبصورت مسجد اور ایک جلیل القدر صحابیہ کا مزار ہے، جو یہاں شہیدۃ البحر یعنی سمندری شہیدہ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ قبرص میں کئی لاکھ ترک مسلمان آباد ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد یہ چوتھی مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں کے لوگ شہیدۃ البحر کے مزار کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ ان کے وسیلے سے بارش سمیت اپنی تمام حاجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب ترک بحریہ کے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں تو احتراماً اپنے بادبان آدھی بلندی پر کر دیتے ہیں اور توپوں کی سلامی دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح وہ آئندہ سفر میں بحری خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس مسجد اور مزار کی خوبصورتی اور نظم و ضبط دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ غیر مسلم شہری بھی ان مقامات کا احترام کرتے ہیں۔ دوستو، شہیدۃ البحر کے لقب سے یاد کی جانے والی ان برگزیدہ صحابیہ کی کنیت ام حرام ہے۔ اصل نام پر اختلاف ہے، بعض نے الرمیسہ یا الغمیسہ بھی لکھا ہے۔ والدین کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، چنانچہ بنو نجار کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے۔ حضرت ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ والدہ کا نام ملیکہ تھا، جو مالک بن عدی بن زید بن مناد بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی بیٹی تھی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی، یوں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ کی پوتی تھی۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت عمرہ بن قیس بن سعد بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار سے ہوا، جن سے 2 صاحبزادے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ شوہر حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبزادے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنی بہادری اور شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ غزوہ احد میں بھی اس خاندان نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور دونوں باپ بیٹے دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا ایک اور نامور صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت سے نکاح ہوا، جن سے ایک صاحبزادے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوستو، شوہر اور بیٹے کی شہادت کے 1 سال بعد 4 ہجری میں بئر معونہ کے اندوہناک سانحے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ملحان بھی شامل تھے۔
ایک ہی سال میں 3 جوان شہادتوں کا غم ناقابل برداشت تھا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالہ کی دلجوئی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام وادی قباء میں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گھرانے سے بہت انسیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسجد قباء تشریف لے جاتے تو قیام حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر فرماتے، وہیں کھانے سے فارغ ہو کر قیلولہ بھی فرماتے۔ خالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خاص خیال رکھتی اور دل و جان سے خدمت میں مصروف رہتی۔ حجۃ الوداع کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، کھانا تناول فرمانے کے بعد آرام فرمایا اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سبز سمندر پر سوار ہو رہے ہیں، ان کی مثال دنیا اور آخرت میں تخت پر بیٹھے بادشاہوں کی سی ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ انہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آرام فرما ہو گئے اور کچھ دیر بعد پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی وہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلے والی بات دہرائی۔ اس پر انہوں نے اپنی شرکت کے لیے دعا کی، درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حرام تم سب سے پہلے لشکر میں شامل ہوگی اور یہ کہ بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود غنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ہم سے حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو دریائے سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا، میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ دوستو، اسلام کے ابتدائی دنوں میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے جاہ و جلال اور تکبر اور رعونت کے پرچم دنیا کے ایک بڑے حصے پر لہرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے پر حملے کے تواتر کے ساتھ اطلاعات مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر حاکم بصرہ کی جانب روانہ کیا، لیکن راستے میں قیصر روم کے گورنر شرجیل نے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا، لیکن قیصر روم ہرقل کے ٹڈی دل فوج کے مقابلے میں کامیابی نہ ملی۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، لیکن قیصر روم مقابلے پر نہ آیا۔ رومن امپائر کے متواتر شرانگیزیوں کی بنا پر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک بڑا لشکر رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی اطلاع پا کر وہ واپس آ گیا۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनते ही जैश उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रवाना किया, जो कामयाबों का मरान लौटा। खिलाफत फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कैसर व कसरा की ताकतवर तरीन हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया। दोस्तों, कसरा की हुकूमत तो सफाए हस्ती से मिट गई, अलबत्ता कैसर रोम, दमिश्क, शाम, हमस और मिस्र वगैरह से दस्तबरदार होकर कुस्तुनतुनिया तक महदूद हो गया। खिलाफत फारूकी के आखिरी दौर में कैसर रोम ने कब्रस को अपना हिजरी मरकज़ और जंगी सामान का सदर मुकाम बना रखा था। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जज़ीरा कब्रस पर बहरी हमले की इजाज़त चाही, लेकिन उन्हें बहरी हमले की इजाज़त देने में तामुल था। दोस्तों, यकम मुहर्रम 24 हिजरी को हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुंतखब हुए, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम के तमाम अज़ला का मुस्तकिल हाकिम मुकर्रर फरमा दिया और उनकी दरख्वास्त पर कब्रस पर बहरी हमले की मशरूत इजाज़त दे दी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्रस पर हमला करने के लिए जो लश्कर तैयार किया, उसमें हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इबादा बिन सामिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी अहलियाँ हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। साहिल शाम से कश्तियों पर मुश्तमिल ये बहरी लश्कर रवाना हुआ और कब्रस के साहिल पर जा उतरा। हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कश्ती से साहिल पर उतरी और घोड़े पर सवार होना चाहा तो वो बिदक कर भागा, जिससे वो ज़मीन पर गिर पड़ी और इंतकाल कर गई। यूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके बारे में पेशगोई हर्फ पा हर्फ पूरी हुई। कैसर रोम कब्रस में मुकाबले की ताब ना ला सका, वो कुस्तुनतुनिया फरार हुआ और वहाँ फौत हो गया। एक रिवायत ये भी है कि उसे कब्रस ही में कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, मौरख़ीन लिखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ज़बरदस्त जंगी बेड़ा तैयार किया, तो हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी जिहाद पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। उनके शौहर ने समझाया कि बहरी जंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ती हैं, लेकिन उनका कहना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस पहले बहरी जिहाद में शिरकत की बिशारत फरमाई थी और इसी शौक़ में तो मैं तुम्हारे साथ मदीने से शाम आई हूँ। चुनाचे उन्हें भी बहरी जिहाद में शामिल कर लिया गया। 28 हिजरी के शुरू में मुसलमानों ने जज़ीरा कब्रस पर एक भरपूर हमला किया। कैसर रोम कुस्तुनतीन मुजाहिदीन के इस तूफ़ानी हमले का मुकाबला ना कर सका। यूँ पूरे जजीरे पर इस्लामी परचम लहराने लगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिनते कर्ज़ हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी के साथ दरिया का सफ़र किया। फिर जब वापस हुई और अपनी सवारी पर चढ़ी तो उससे गिर गई और इसी में उनकी वफ़ात हो गई। दोस्तों, इंतहाई कठिन हालात में और वसाइल ना होने के बावजूद सहाबियात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग से लेकर जो ज़माने अमन तक ज़िंदगी के हर शोबे में जो अज़ीमुश्शान और मुहय्यरुल उक़ूल कारनामे सर अंजाम दिए, उनकी मिसाल तरक्की याफ्ता दुनिया की तारीख़ में भी नहीं मिलती। बिलाशुबा बदी की क़ुव्वतों के जहरीले असरात से अपने घर, ख़ानदान और मुआशरे को निजात दिलाने का वाहिद रास्ता यही है कि हम इन असीम सहाबा और सहाबियात के हालात ज़िंदगी का मुताला करें और इनकी ईमान अफरोज़ ज़िंदगियों के तस्करे से अपने दिलों और माहौल को मुअत्तर और मुनव्वर करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक जल्द पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।